معاشرے کے اندر کچھ ایسے رانگ ٹرینڈز پائے جاتے ہیں جو کہ یقین کریں کہ ان کو غور سے دیکھا جائے تو بالکل ہی انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ بندہ گاڑی سے اترے، قیمتی کپڑے پہنے ہوں، قیمتی موبائل رکھا ہو اور آدھا ہاتھ میں لائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ یاد رکھو، عقل کسی امیر کی میراث نہیں ہے، اور جس کی گاڑی کا بھاگ بھاگ کے دروازہ کھولتے پھر رہے ہیں، آپ اس کو جھک جھک کے مل رہے ہیں، اس کے ٹخنوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اسی کو خوشامد کہتے ہیں۔ یاد رکھو، سواریوں میں عقل نہیں رکھی ہوئی۔ بعض اوقات ایک سائیکل کے اوپر سوار آدمی، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس آدمی، بلکہ اکثر اوقات زیادہ دانش کی باتیں کرتا ہے، زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ایک چھوٹے آدمی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک گھٹیا سی بات ہے کہ لوگ امیروں کی خوشامد کرتے ہیں اور سیانے، پڑھے لکھے اور وائز اور افیکٹو لوگوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو اس خوشامد سے کچھ نہیں ملنا مگر غریب کی عزت اور ایک پڑھے لکھے بندے کی عزت کر کے انہیں بہت کچھ ملنا ہے، کیونکہ وہ اس کی محفل میں اپنے آپ کو چھوٹا تو نہیں محسوس کریں گے نا، کہ جس شخص کی محفل میں بیٹھ کے بھی آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرو تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کون سی فرعونیت کو سلام کرتے پھر رہے ہو۔ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرو۔ آپ دیکھیں ذرا تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ائمہ یعنی امام اور پڑھے لکھے اساتذہ سائیکلوں پہ آتے ہیں اور موٹر سائیکلوں پہ سوار یہ لوگ ریڈرز ہیں، اچھے سیانے لوگ ہیں، اور کچھ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ایماندار کسان، یہ زیادہ عقل والے ہیں۔ عقل نہ تو ڈگریوں میں رکھی ہے نہ گاڑیوں میں رکھی ہے۔ میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں تو عقل جو ہے یہ کسی امیر کی میراث بھی نہیں، کسی غریب کی بھی نہیں، کسی ڈگری کی بھی محتاج نہیں، لیکن آپ کے سینسیبل ہونے کا جو میں پیمانہ بنا کے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک امیر کی بے وقوفیوں کو بھی سراہ رہے ہوتے ہیں اور غریب کی عقل کی باتوں کو بھی آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر معاشرے سے حقیقی خوشیوں کے طلبگار ہو تو اپنے آپ کو اس خوشامد کے دائرے سے باہر لے آؤ، انسانوں میں جینا سیکھو۔ قبر 6 فٹ کی ہے، 7 کی ہے، 8 کی ہے، اور جب بندہ مرے گا تو گاڑی کی میموری کے ساتھ نہیں مرے گا کہ اس کے پاس مرسیڈیز تھی اور اس کے پاس سائیکل تھا۔ جو اچھے الفاظ، اچھے اعمال، اچھی اولاد اور اچھا کریکٹر چھوڑ کے جائے گا وہی قابل عزت ہوگا۔ آج بھی ہم بابا بلے شاہ، حضرت داتا علی ہجویری صاحب اور جناب حضرت ذکریہ صاحب اور دیگر ان علماء کو، ان بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی بڑی باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کہ گاڑیوں، بنگلوں، کوٹھیوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو انسان بنا لو۔ اپنے آپ کو کیوں آپ لوگ شودر سمجھتے ہو، دلت سمجھتے ہو؟ انڈیا میں دلت یا شودر کہتے ہیں نا ایسے چھوٹے آدمی کو جو دوسروں کے ہاتھ چوم رہا ہو کیونکہ وہ امیر ہے۔ تو عمرا کو تو شوق ہے خوشامدیوں کا۔ آپ ضروری نہیں کہ عمرا سارے ایک جیسے ہوں، ان میں سے بھی عقل مند لوگ موجود ہیں، بہت سارے عقل مند بھی ہوں گے، مگر یار عزت کرنے کا پیمانہ کردار ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے، اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ اپنی قدر کرو۔ اپنی قدر اگر کرتے ہو تو پھر خوشامد کو چھوڑ دو، آپ کے کسی نے کام نہیں آنا سوائے آپ کے اچھے اعمال کے۔ اپنے آپ کو سیدھا سادہ خوبصورت انسان رکھو۔ یہ سب کچھ زمین پہ رہ جانا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 60-70 سال کی یہ عارضی سی زندگی کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ وہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی قناعت، آپ کی بردباری ہے۔
آپ کا تقوی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا اچھا ہے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں چھپا ہوا ہے، نماز پڑھنے والا امیر ہے، قرآن پڑھنے والا امیر ہے، اپنے آپ کو سکون پہنچاؤ، اس خوشامد سے باہر آ جاؤ۔ آپ کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔